الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیاوی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان یہ ایک دھوکے کی چیز ہے۔ اگر غور و فکر کیا جائے قرآن کریم کی آیات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، تو ایک ایمان والے کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ جایا کرتی ہے کہ اگر زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری جائے، زندگی کا ساز و سامان اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے، تو پھر یقیناً یہ زندگی انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ لیکن اگر یہی زندگی اور اسی دنیا کا ساز و سامان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا ساز و سامان استعمال کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو عزت عطا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو اور ایمان والوں کو اس بات کی طرف دھیان دلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہم نے تمہارے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ دنیاوی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان یہ دھوکے کی چیز ہے۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کی محبت دل میں آ گئی اور صرف تمہاری نگاہوں کے سامنے دنیا ہی دنیا رہی، تو ہمارا فیصلہ اور ہمارا حکم اچھی طرح یاد رکھنا کہ ایک دن ضرور تمہیں یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکے کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اب ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ باری تعالیٰ جب یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان دھوکے کی چیز ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کون سے اعمال کو کر کے زندگی گزارنی چاہیے؟ تو اس کا بھی حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آگے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے پروردگار کی طرف سبقت کرو، اپنے پروردگار کی طرف دوڑو۔ اگر تمہاری دوڑ دنیا کی طرف ہوگی، اگر تمہاری سبقت دنیا کے ساز و سامان کی طرف ہوگی تو یقیناً تمہیں ایک دن دھوکہ ملے گا۔ لیکن اگر تمہاری دوڑ اور تمہاری سبقت اپنے پالنہار کی طرف ہوئی تو یقین جانو تمہارا پروردگار ایک دن تمہیں راضی کر دے گا اور خوش کر دے گا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف دوڑو،
اس کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس کی بخشش کو تلاش کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی و لمبائی زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، اپنے نیک بندوں کو سمجھانے کے لیے جنت کی مثال بیان فرمائی اور جنت کی طرف بلایا، اور اس کی بیان یوں ارشاد فرمائی کہ دیکھو زمین کتنی چوڑی ہے، زمین کی لمبائی کتنی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر تمہاری دوڑ ہماری طرف ہوگی، ہماری بخشش کی طرف تم دوڑو گے، ہمارے حکم کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی، تو ہم تمہیں ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جس کی وسعت اور چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے باری تعالیٰ کا سمجھانے کا، کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ضرور بھیجا ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ گئی اور تم دنیا کی طرف دوڑنے والے بن گئے اور دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئے، تو اچھی طرح یاد رکھنا ایک دن یہ دنیا تمہیں ضرور دھوکے میں ڈال دے گی۔ لیکن دنیا کی زندگی ملنے کے بعد، ایمان کی دولت ملنے کے بعد، اگر تمہاری دوڑ اور تمہاری سبقت ہماری طرف ہوئی، ہماری بخشش کو تم نے تلاش کیا، ہماری جنت کو تم نے تلاش کیا اور جنتی اعمال کر کے تم نے زندگی گزاری، تو پھر تمہیں ایسی زندگی عطا کی جائے گی، ایسے محلات عطا کیے جائیں گے، ایسے باغات دیے جائیں گے اور ایسی جنت کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا کہ جس کی وسعت اور چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بخششیں، اللہ کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے جنت، یہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تمام کی تمام چیزیں مغفرت کے پروانے، بخشش کے پروانے اور ایسی خوبصورت اور عالیشان جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان سے کہیں زیادہ، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اپنے پالنہار پر اور اپنے پیغمبر پر ایمان لا چکے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، بڑے کمال والے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل کو عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مال و مال کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانی اعمال کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ دھوکے کی چیز ہے۔ اگر تمہاری دوڑ دنیا کی طرف ہوگی تو ایک دن تمہیں ضرور دھوکہ ملے گا۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، وہ لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، انسان کے لمبی لمبی آرزویں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پلان بناتا ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو انسان کے تمام پلان، تمام کے تمام منصوبے اور تمام کی تمام آرزویں اور تمنائیں ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہیں، اور یہ دنیا کا ساز و سامان انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اسی اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اگر دنیا کی طرف بھاگے تو ایک دن تمہیں ضرور دھوکہ ملے گا، لیکن اگر ہماری طرف دوڑ لگائی اور نیک اعمال کر کے زندگی گزاری اور جنت کے طالب بن کر زندگی گزاری تو پھر ہم ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ جس کی وسعت اور چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس ایمان کے اندر کتنی اسپرٹ ہے اور کتنی طاقت ہے۔
وہ ایمان ہمیں دنیا کی طرف دھکیل رہا ہے یا ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ کتنا طاقتور ایمان ہمارے پاس ہے؟ ہمیں جانچنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے اور صبح و شام کی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزر رہی یا صرف دنیا کے چکر میں گزر رہی ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ان کے سوال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے اچھے انداز میں اور بڑی خوشخبری والے جواب نے مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم دین سے ملتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں یا کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ان کے سامنے دنیاوی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری اولاد نافرمان، ہمارے گھر میں خیر نہیں، برکت نہیں، لیکن کبھی ہمیں ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ ہم جو اللہ نے ہمیں جو ایمان ملا، ہماری جو ایمانی زندگی گزر رہی وہ صحیح بھی گزر رہی یا نہیں، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، ہمارا ایمان کس معیار کا ہے، ہمارے ایمان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال نہیں آتا۔ اگر کسی سیٹھ کے اور کسی دولت مند آدمی کے تعلق کسی عالم سے ہے، یہ کسی مفتی کے ساتھ اس کے تعلق ہے، یہ کسی ولی کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ اللہ کے جو یہ ولی ہیں اور عالم دین ہیں اور مفتی صاحب ہیں، ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ ہمارا کاروبار دگنا ہو جائے، ہمارا گھر مکان بڑھ جائے، ہمارے پاس روپے اور پیسوں کی ریل پیل ہو جائے، سونے اور چاندی کے انبار ہمارے قدموں میں جمع ہو جائے، ہمیں تو صرف یہ فکر رہتی ہے۔ لیکن صحابہ صحابہ تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوا کرتی ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے معلومات کیا، آپ کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں جو ہمیں ایمان کی پونجی اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یا رسول اللہ ہمیں آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے، ایسا کوئی تھرمامیٹر دے دیجئے کہ ہم اپنے ایمان کو پرکھنے والے بن جائیں کہ ہماری جھولی میں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ سوال سنا تو عرض کیا، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارا نیک عمل تمہیں خوش کر دے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، اور جب تمہاری ذات سے کوئی برائی ہو جائے، تم گناہ کا کام کر لو، اللہ کی نافرمانی کر لو، تو وہ برائی تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے، میں نے جو یہ کام کیا ہے اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، تمہارا دل بے چین ہو جائے اور تم تڑپ جاؤ تو سمجھ لو کیا ہے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو تم مومن ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار دے دیا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں رنج کے اندر، فکر کے اندر ڈال دے تو تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جھولی میں نیک اعمال ہے ہی نہیں، ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہی نہیں ہیں، نیک اعمال کر کے ہم زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کیا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہماری ذات سے، ہمارے کردار سے، ہمارے وجود سے گناہ ہی سرزد ہوتے ہیں، اتنے گناہ ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر کڑھن پیدا نہیں ہوتی، احساس پیدا نہیں ہوتا، تڑپ اور بے چینی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ غلط کام مجھ سے سرزد کیوں ہوا، میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔
ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن ان کا قد چھوٹا قد تھا، لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کی عدالت میں ان کا وہ مقام تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے انہیں کیا ہے اپنی اس امت کا فقیہ قرار دیا۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی دنیا دیتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں کرتے اسے بھی دنیا دیتے ہیں۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی دولت، ایمان کی پونجی اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا تو اسے بھی ملتی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور دنیا اسے بھی مل رہی ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت اسی بندے کو ملا کرتی ہے جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایمانداری سے بتلانا یہ تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی دولت انہیں ہی ملا کرتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور دنیا انہیں بھی ملتی ہے کہ جنہیں ایمان کی دولت ملتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور دنیا اسے بھی ملتی ہے جس سے اللہ محبت بھی نہیں کرتا۔ ایمانداری سے بتلانا، سوچ کر بتلانا، مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت ملی ہے تو کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا؟ یقیناً اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایمان کی دولت اس اللہ نے ہمیں جبھی تو دی ہے کہ اس نے ہم سے محبت فرمائی ہے۔ ہماری ایمانی زندگی، ایمانی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسی محبت کی خاطر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ مت دیکھنا کہ دنیا دار کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، اگر مجھے ایمان کی دولت سے مال و مال کیا ہے اللہ نے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی ایمان کے مطابق گزر رہی ہے نہ گزر رہی ہے۔ آج معاملہ بالکل الٹا ہو چکا ہے، کسی کو اگر سمجھایا جائے، کسی کو اگر اچھا راستہ دکھایا جائے، کسی کو اگر نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کی جائے تو سامنے سے یہی جواب ملتا ہے کہ میاں سمجھانے کے لیے ہم ہی ملے، فلاں آدمی میں تو غلط کر رہا ہے، فلاں آدمی میں تو گناہ کر رہا ہے، اسے کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ ارے میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے اپنے منتخب اور چنندہ بندوں میں سے ہماری دہلیز پر ہمیں سمجھانے کے لیے بھیج دیا، ہمیں اپنی محبت دینے کے لیے بھیج دیا، جہنم سے ہٹا کر جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے ہمارے دروازے پر کسی کو بھیج دیا۔ لیکن آج ہماری نگاہوں کے اندر صرف دنیا کی ویلیو ہے، دنیا کی عزت ہے، نہ ہمارا کامل یقین اور کامل اعتماد آخرت پر ہے، نہ قبر کی زندگی پر ہے۔ ہم نے اپنے کاندھوں پر کتنے جنازے اٹھائے اور جنہیں قبر کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن ہمیں قبر کی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ لکھا ہے علماء نے کتابوں کے اندر، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سوچ کر زندگی گزارنا، ہو سکتا ہے کہ مجھے جو کفن پہنایا جائے، میری قبر کے اوپر جو تختے رکھے جائیں، وہ مارکیٹ کے اندر آ چکے ہو، وہ مارکیٹ کے اندر آ چکے ہو۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی اور کس حال میں آئے گی۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے، جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے،
اسی ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ ایمان کی دولت اللہ نہ کرے ہمارے سینوں سے چھین لی گئی، خدا کی قسم پھر بچا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اعتبار تو خاتمے کا ہوا کرتا ہے، اگر خاتمہ ایمان کی دولت پر ہو گیا تو خدا کی قسم دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اللہ کی نافرمانی پر ہوا، اللہ کی معصیت پر ہوا، قرآن و سنت کے خلاف ہوا، پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہوا، تو پھر اللہ ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، نہ معلوم پھر ہمارا کیا ہوگا، نہ معلوم ہمارا پھر کیا ہوگا۔ اس لیے ہر وقت خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو ذات خوشیاں دینا جانتی ہے وہ غم اور پریشانیاں دینا بھی جانتی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس چند روپیہ جمع ہو گئے، چند پیسے جمع ہو گئی اور ہماری اولاد اس قابل بن گئی کہ ہماری اولاد کے ذریعے اللہ نے ہمارے گھر کے نظام کو چلا دیا، ہمارے گھر کو تعمیر کر دیا، تو ہمیں کسی گھمنڈ میں، کسی تکبر میں اور کسی غرور میں نہیں آنا چاہیے، کسی غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ جب لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کو ہلکی سی حرکت دے دیتے ہیں، پھر اپنے بھی، پرائے بھی، ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی سب اسی کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ زمین کو ہلا دیتے ہیں تو پھر سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب، قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر چھوٹا سا ہلکا سا احساس اللہ تبارک و تعالی قیامت کا منظر سا اس دنیا کو ہلا کر، اس زمین کو ہلا کر ہمیں دکھلا دیتا ہے، ہماری چیخ و پکار نکل جاتی ہے، ہم اولاد کو بھول جاتے ہیں، اپنے ساز و سامان کو بھول جاتے ہیں، ہمیں صرف اپنی جان کی پڑی رہتی ہے۔ خدا کی قسم اس منظر کو یاد کرو جس منظر کو قرآن کریم نے بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگا، اور ایسی صورتحال ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ دودھ پلانے والی مائیں جو اپنے سینوں سے چمٹا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنے گود میں لے کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس منظر کو دیکھ کر، اس ہولناکی کو دیکھ کر وہ مائیں اپنے دودھ پیچھے بچے کو زمین کے اوپر پٹک کر مار دے گی اور سب کا سب بھول جائے گی، اسے صرف اپنی ہی پڑی ہوگی۔ وہ منظر آنے سے پہلے اور وہ ہولناکیوں کا منظر آنے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنی زندگی کو بناؤ اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے، تمام رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔